بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ہو۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس قابل ہو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھ لو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک اور اللہ کا ساتھ حشر تک۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لو۔ کہتے ہیں کہ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری کی طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ نفرتوں اور نفسا نفسی کے اس عالم میں بھی اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ کا دل سے خیال رکھتا ہے، آپ کی قدر اور پرواہ کرتا ہے، تو یقین کریں آپ اس دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنا راز سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان
اپنے اندر موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل ہم صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سونے کے پیالے میں کسی کو آب حیات پیش کریں تو وہ اسے اپنے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اس سے اپنے پیر دھو لے۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہو، یہ 2 قدم اٹھائیں۔ پہلا قدم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک بزرگ نے ایک دیوار پر بڑا سا وائٹ پیپر لگایا اور مارکر سے اس پر ایک بلیک نقطہ ڈالا۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، سیاہ دھبا۔ بزرگ بولے، کمال ہے، اتنا بڑا وائٹ پیپر نظر نہیں آ رہا اور ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ یہی حال لوگوں کا ہے، انہیں کسی شخص کی ساری زندگی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور ایک ذرا سی کی ہوئی برائی نظر سے جاتی نہیں۔ ہم کہیں مستقبل کی فکر میں اپنا حال تو نہیں کھو رہے؟ جانتے ہو حال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب ہم حال میں مستقبل کا سوچتے ہیں تو حال کچھ کیے بنا گزر جاتا ہے، اور وہ مستقبل جس کا ہم سوچ رہے تھے حال بن جاتا ہے، اور پھر اسی حال میں اگلے مستقبل کا سوچتے ہیں، اور یوں حال بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم مستقبل کی فکر میں حال کھو بیٹھتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ ہم حال کو تعمیری بنائیں، اپنے لمحہ موجود کو اتنا پھلدار بنائیں کہ دل کی کوئی بھی بھڑاس باقی نہ رہے، اور مستقبل کی فکر سے بیزار ہو جائیں، کیونکہ مستقبل اس سے جڑا ہوتا ہے جو حال میں کیا جا رہا ہو۔ آپ مستقبل میں وہی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ محبت میں سب جائز نہیں، محبت میں تو پاکیزگی جائز ہے، اور ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ہر وقت پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ نہ بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ روتے ہوئے دعا کیا کرو، لیکن کبھی مسکراتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا کرو کہ مالک
तूने इतना कुछ दिया है, किस किस चीज का शुक्र अदा करूं। सबसे बड़ी दानाई ये है कि इंसान अपने आप को दाना न समझे,